socially, legally, from all aspects, and government is trying hard to resolve that issue. اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں، 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا، اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ، ان کی حمایت بھی حاصل ہے، تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے، اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے، آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اگر اجازت دیں تو اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو کہ یہ 9 مئی کا دن کیا تھا. انتظار نہ کرے، آپ کو جگہ بتائی گئی ہے، سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے، اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے. انشاءاللہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. خواتین و حضرات، یہ مناظر دیکھ کے انسان ان کے آنسو ہوتا ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کو ذہنی طور پہ ورغلایا گیا، کس طرح ان میں زہر ڈالا گیا، کس طرح اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے اپنی ملکی فوج، اپنے ہی شہیدوں، اپنی املاک کو آگ لگائی گئی. سوال یہ ہے
کہ کیا یہ دنیا میں پہلی بار ہوا؟ شاید، لیکن اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں. تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں؟ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے، بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، دن رات عدالتیں لگیں. جو بلوائی تھے، جو انتشاری تھے، جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی. اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر، ان کو بھی سزائیں دی، ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے، اس کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی. کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ، تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن کرنے، وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے. کرمنل کورٹ سسٹم آیا، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، سزائیں دی گئی، سخت سزائیں دی. ان کو بھی جو وہاں موجود تھے، ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے بڑھیں. 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات بلوے ہوئے، ہنگامے ہوئے. امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے، قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے، ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا، صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو، تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد، زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں، ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں. وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا. وہاں پہ کسی نے اپنے محسن، اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا. وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی. وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ، دوسرا تاریخی حربہ، اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سامنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات، میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے، یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں، ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا. ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا، اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورسز، سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے،
کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے, اس کو قرضہ نہ دیا جائے, اس بات کا بھی احاطہ کرے. کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی, کہاں فنڈنگ جا رہی تھی, وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا, تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. آپ کے سامنے ہوا, جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں, تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے, 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی فوج پہ, اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے, غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے, ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا, کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے, اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس کو انکار کرتا ہوں, میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی, اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا, تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا, فالس فلیگ آپریشن, ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے, جھوٹ پہ جھوٹ, فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے, یہ آپ کا مقدمہ ہے, ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی, تو اس ملک میں کسی کی جان, مال, آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ, جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں, اور جلد سے جلد دیں. جی السلام علیکم, میں وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا یہ سوال ہے, ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی یا ان کی بھی بات کی, تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 3-4 ماہ سے پابندی ہے, خاص طور پر ایکس ہے جو فارملی ٹویٹر تھا, اس پہ بندش ہے, اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی آرٹیکل 19 کے تحت ایکسپریس کرتی ہے, اور پاکستان کا مثبت امیج بھی اس سے اجاگر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پروپیگنڈا بھی, لیکن اس کو پازیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہاتھ ہے, اس میں ان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے. دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں, کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کرتے ہیں. تو ان کے مخاطب کون لوگ تھے وہ؟ تھینک یو. دیکھیں,